लोग भी सुने इमाम हुसैन का शहादत, समाप्त करें, सुने, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। अल्लाहु अकबर। यह आखिरी वक्त है मेरे अजीज हो। हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में सिवाय उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन के जो बीमार थे, उनकी उम्र 22 साल की थी, कमजोर थे, बुखार ज़दा थे, लेटे हुए खीमे में बुखार से उनका जिस्म तप रहा था। वो सारा मंजर वो अपनी बीमारी में देख रहे थे। अब कोई बाकी नहीं था, बच्चे को तक नहीं छोड़ा तो कौन बाकी रहेगा। इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, कुरान को जल्दी से खोला, तिलावत करने लगे। अचानक खीमे के दरवाजे पर देखा, आहट महसूस हुई तो उठा करके चेहरा देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जुब्बा पहनकर खड़े हैं। कहा, बाबा इजाजत दे दे। मौला हुसैन तड़प कर उठे, कहा, ज़ैनुल आबिदीन मेरे घर में अब बचा कौन? मेरे बाद इन बीवियों को कौन देखभाल करेगा? इन औरतों को कौन ले जाएगा? और मेरी नस्ल तुमसे ही तो चलनी है। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को मौला हुसैन ने रोक दिया, बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि अब मेरा वक्त है, मेरा मकाम है। इसी असना में औरतों को कुछ नहीं कहा। फिज़ा कनीज थी फातिमा ज़हरा की, बुलाया, ए फिज़ा जाओ, अंदर बीबियों के पास एक संदूक है, उस संदूक में एक जुब्बा रखा है, वो जुब्बा उठा लाओ, लेकिन खबरदार ज़ैनब को मत बताना, ज़ैनब से मत कहना। वो फिजा गई, जल्दी से वो संदूकचा खोलने लगी और जुब्बा उठाया तो बीबी ज़ैनब देख ली। कहा, क्या कर रही हो? कहा, ये जुब्बा ले जाने के लिए मौला ने हुक्म दिया है। वो दौड़ती हुई आई, ला मैं ये जुब्बा लेकर के जाती हूँ। वो खुद अपने हाथों से ले आई मौला हुसैन के खीमे में और वो जुब्बा ला करके देती हैं और पहनाती हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुझे मालूम है अम्मा कहती थी, फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, हुसैन ये जुब्बा संभाल कर रखना, ये तेरे बाबा हैदर कर्रार का है जो रसूलुल्लाह ने उन्हें दिया था और मुझे वसीयत की थी, फातिमा तेरा बेटा जब भी मुसीबत में आए तो ये जुब्बा उसे पहना देना। ज़ैनब कहती है, सच कह रहे हो भैया, मुझे भी माँ ने कहा था कि ज़ैनब हुसैन कभी अगर मुसीबत में आ जाए, अगर वो जुब्बा भूल जाए तो अपनी हाथ से पहनाना। दोनों ने एक दूसरे को समझाया, माँ की वसीयत पर अमल किया। वो कैसा मंजर था जब हुसैन दूल्हा की शक्ल इख्तियार कर गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा पहना हुआ है और जुब्बा मुबारका हैदर कर्रार का जो रसूल का अता किया हुआ है, जाफर तैयार का पट्टा बांधा और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तबर्रुकात आपके साथ थे। तलवार हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार आपके हाथ में थी। ये सारा मंजर पूरे खीमे को रुला गया, जैसे कोई जवान शहजादा दूल्हा बारात में जाता है खीमे हुसैन से। ये पूरी तैयारियों के साथ हुसैन इब्न अली निकल रहे थे। मुझे वो मंजर याद करके बड़ा दुख होता है। आज हम अपने हुजरे से कभी निकलते हैं तो फिर याद आती है, हुसैन तो खीमा गाह से निकले थे कत्लगाह की तरफ। आज तो हम अमन के लिए बाहर निकलते हैं तो सज संवर करके निकलते हैं, वो बारगाह मौला में निकल रहे थे। इसी असना में हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला करमल्लाहु वजहुल करीम बाहर जाने की तैयारी में है। बीवियों की एक आह निकली। बीबी ज़ैनब ने कहा और बीबी सकीना ने कहा, सारे घर की औरतों ने कहा, बाबा भैया आप किसके हवाले हमें छोड़ जा रहे हैं? हुसैन इब्न अली ने पीछे औरतों की तरफ देखा, कहा, मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के हवाले कर जा रहा हूँ, सब खामोश हो जाओ, मेरे बाद कोई नोहा नहीं करना, मेरे बाद कोई मातम नहीं करना। उसके बाद सबर की तलकीन की और फिर आखिरी वसीयत ये थी, खानदान नबुव्वत की बच्चियां कभी बेआबरू नहीं होती, बेहिजाब नहीं होती, किसी का पर्दा हटने ना पाए, किसी का हिजाब सरकने ना पाए। सारी बीवियों ने सलाम किया। मौला हुसैन निकल कर अपने घोड़े जुलजनाह पर आए। ये बड़ा अजीज घोड़ा था, हुसैन इब्न अली का बड़ा वफादार घोड़ा है। जुलजनाह को भी हम सलाम पेश करते हैं कि हुसैन की सवारी पूरी जिंदगी भर वो लेकर
کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی کہ حسین جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا، اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکمہ تولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا۔ وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے، اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا، سکینہ تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا، وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا، پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا، اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے، اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد جو بدبخت ازلی تھے انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا، کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان، تقریر بند کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ کرے وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ
जवानों की अलग, बूढ़ों की अलग। उन लाशों को उठा करके वो बूढ़ा जिस्म क्या कमजोर नहीं हुआ होगा? प्यास अलग है, भूख अलग है, बीवियों का रोना अलग है, उन्हें बेबसी पर छोड़कर आना ये गम अलग है। हम तो बेहाल हो जाएंगे, हम तो गमों से मर जाएंगे। इसीलिए सब्र हुसैन पर मैं समझता हूँ दुनिया के कोई शख्स पहुंच नहीं सकता, उस इस्तिकामत पर कोई नहीं पहुंच सकता। हुसैन इब्न अली दोपहर के वक्त मौला हुसैन करबला के मैदान में घिर गए। तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। अब हुसैन इब्न अली के मुतालिक जो मैंने शुरू में कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत दरमियाने अहले बैत। रसूलुल्लाह के शहजादे ने फिर ललकारा, लोगों को ललकारते रहे और कत्ल का ये बाजार गर्म था। अम्र बिन साद ने कहा, हुसैन ने तन्हा 50 लोगों को मार दिया, तुम तन्हा हुसैन को क्यों नहीं मार पाते? तन्हा हुसैन को क्यों नहीं मार पाते? हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक एक रिवायत में ये भी बता दूं मेरे अजीजों, उस हालत में भी हुसैन इब्न अली ने सखावत का दरिया नहीं रोका था। आपकी शान ये थी कि अब्दुल्ला नाम का एक शख्स कूफा का रहने वाला, वो उस वक्त कूफा में नहीं था जब ये मारके सर हुए थे। वो 6 महीने कहीं तिजारत पर गया था, वापस आया तो उसने कूफा में देखा पूरा बाजार खाली है, घर खाली है। अपनी बेटियों से पूछा क्या हो गया, कूफा में सब दुकानें बंद हैं, सब घर में ताले लगे हुए। उसकी बेटी ने कहा, सुना है हाकिम वक्त के खिलाफ किसी शख्स ने बगावत की है और उस बागी का सर कुचलने के लिए पूरे कूफा वाले गए। अब्दुल्ला कहता है मुझे मालूम नहीं था कौन सा बागी है, किसने बगावत की। और फिर उनकी बेटियों ने कहा, अब्बा जान आप भी घर में ना बैठे, इसलिए कि हाकिम कूफा इब्ने जियाद ने ऐलान किया है अगर कूफा में किसी घर में कोई जवान बाकी रहा और करबला नहीं गया तो हम उसको तलवार से छलनी कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो अब्दुल्ला कहता है मुझे डर था, मेरी जान का भी खौफ था कि अगर यहाँ रहते हुए पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। कहा ठीक है, मैं भी चाहता हूँ उस बागी के खिलाफ, उस बागी को मैं भी मुकाबला करके कत्ल कर सकता हूँ, देखूंगा। अपना घोड़ा लिया, तलवारें ली और निकलने लगा। बेटी ने कहा, बाबा जान बहुत सारा लश्कर गया है उस बागी को कत्ल करने के लिए, आप भी उस लश्कर में मिल जाएं। और सुना है जंग के बाद माले गनीमत हाथ आता है, माले गनीमत हाथ आता है, जो भी माल मिलता है वो फौजियों में बांटा जाता है। बाबा जान मुझे यमनी अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, यमन का अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, अगर वो माले गनीमत में मिल जाए तो लेते आ जाना। अब्दुल्ला अपनी बेटी को रुखसत करके आया। वो कहता है दोपहर का वक्त था जब मैं करबला में पहुंचा, ये 10वीं मुहर्रम थी। मैंने देखा एक शख्स घोड़े पर बैठा है और उसके पीछे 40-50 लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। मैंने लोगों में से, कूफियों में से एक से पूछा कि एक ही आदमी है? तुमने कहा था बागियों की जमात है, एक ही आदमी है और 50-50 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लोगों ने कहा हाँ, वो तन्हा 50 पर भारी है, किसी के हाथ नहीं आ रहा, अकेला तो उसके सामने कोई जा ही नहीं सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, मैंने ये सुनकर के अपना घोड़ा भी दौड़ा दिया कि चलो उस बागी को मैं भी देखता हूँ, अगर मेरी तलवार से वो कत्ल हो गया, अगर गिर गया तो इनाम और इकराम मुझे भी मिल जाएगा। घोड़ा दौड़ाते हुए वो आया, हुसैन इब्ने अली को तन्हा, ये यजीदी कुत्ते कभी इधर से दौड़ा रहे थे, कभी उधर से दौड़ा रहे थे, तन्हा फातिमा का लाल तलवार लहराता हुआ और लोगों से मुकाबला करता हुआ मैदान करबला में सरगर्म है। अब्दुल्ला कहता है मैं पीछे घोड़े को दौड़ाता हुआ आया, मैं हुसैन इब्ने अली के घोड़े से सिर्फ 2 हाथ के फासले पर रह गया था। हुसैन इब्ने अली पीछे मुड़ते हैं और कहते अब्दुल्ला और करीब आ जा, अब्दुल्ला और करीब आ जा। मैं डर गया, ये कौन बागी है जो मेरा नाम भी जान रहा है, मेरा नाम जानता है। अब्दुल्ला कहता है मुझे थोड़ी सी जिस्म में कपकपाहट हो गई, खौफ सा हो गया कि ये मुझे जानता कैसे है, कहीं मेरे पहचान वाला तो नहीं। मैं और आगे बढ़ गया, जैसे ही मेरा घोड़ा उसके घोड़े के करीब लगाया, हुसैन इब्ने अली ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके कहा, जा तेरी बेटी ने यमनी अकीक जो मांगा था उसे दे देना, इसमें नग जो लगा है वो यमनी अकीक का है, यमनी अकीक का नग लगा है। क्या तू अपने घर से निकल रहा था? तेरी बेटी ने अकीक नहीं मांगा था,
عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے، نبی کے شہزادے کیا ہے، نبی کا علم کہاں ہوگا۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اس دن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں، اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا، انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا، کہا مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزہ ہے، میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا۔ یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں، عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، اسی لیے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں 5 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے، گھر کی ساری غذائیں دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے، دوپہر کا وقت آیا، اچانک آپ کو احساس ہوا جمعہ کا دن ہے، آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی، حسین یہاں پر تنہا ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے ان سے کہا اے لوگوں، ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں، کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ جنگ بندی نہیں کر سکتے، جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی رہے؟ اسی اسنا میں آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اللہ، حسین تمہارے سجدوں کو سلام۔ دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا، فلاں وصیت کر دوں گا، یہ جائیداد کے پیپر دیکھ لوں گا۔ ہماری وصیتیں، ہماری خواہشات دنیاوی ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے، مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کسی کا خیال نہیں کیا۔ وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدہ اطمینان سے ہو رہا ہے۔ پہلی رکعت بھی مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں گئے، عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالمو، اب کیا دیکھتے ہو، یہ اچھا موقع ہے، اس حسین کا خاتمہ کر دو، یہیں پر اس کا کام تمام کر دو۔ خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا، دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا، گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا۔ مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا، ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، زلفوں کو ہٹایا، آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں، سجدے میں گری ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا۔ یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے، وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا۔ اس پیاسے امام کو بنا پانی کے، بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ مولا حسین کا سر مبارک تلوار سے الگ کیا گیا، جسم مبارک، جسم نازنین کربلا کے ریگزاروں میں بکھر کر رہ گیا۔ اب اندازہ کرو جو امام حسین ہر ایک کا لاش شاہ اٹھا کر لاتے تھے، حسین ابن علی کے لاشے کو اٹھانے والا اب کوئی باقی نہیں تھا، کوئی خیمے کی طرف سے اب آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا۔
جنہوں نے دوسروں کے شہزادوں کو بھی اٹھایا مگر خود اس طرح سے سو گئے کہ کسی پر بوجھ نہیں بنے، کسی پر اپنا وزن نہیں ڈالا۔ بیویاں اب خیمے میں تھی، یزیدیوں کے لشکر سے ایک پکار آئی، فتح مبین، فتح مبین۔ لوگ اپنی فتح کے جشن منانا شروع کر دیے کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے، سید الشہداء کا یہ فیض ہے کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں۔ 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریبی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے۔ سبحان اللہ، آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں، ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے، اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین، فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا ہے، اور بلکہ کربلا نہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ جی جی، لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا، اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، سبحان اللہ، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی، گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل کی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔ تو آج تک میرے عزیزوں، یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، مرکز سبحان بنی ہوئی اللہ۔ ہے۔
یہ ہے اصل فتح مبین۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے، غم